صبح نمبر 2 یہ آیت نکال لیں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، مجھے دے دو یہ صفحہ نمبر 610 سورہ السجدہ آیت نمبر 23 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس آیت کو بھی ڈاکٹر PhD نے بھی پیش کیا مقام حیات میں، اور ماسٹر صاحب نے بھی پیش کیا۔ اب اس آیت پر بھی غور کر لو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس آپ نہ ہونا بیچ شک کے موسیٰ کے کتاب ملنے میں، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو کیا ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے۔ معلوم ہوتا ہے سب کی روحیں لوٹ آتی ہیں۔ دلیل دیکھو، دلیل آیت کو دیکھو، پھر دیکھو، سارے پرانے پاس نکال کے دیکھیں آیت صفحہ نمبر 610 چائے پہ جا کر آپ خلاف عہد کرتے ہیں، پورا وقت ضائع کر کے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے اندر درمیان میں چائے نہیں ہونی چاہیے، چائے یا شروع میں یا آخر میں، چائے نہیں ہوتی یہ بائیں بن جاتی ہے۔ ہاں بھائی دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ڈاکٹر ماسٹر کی مشترکہ دلیل، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ، پس نہ ہونا بیچ شک کے فی مِرْیَةٍ مِّن لِقَائِهِ، موسیٰ کے کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، موسیٰ کے کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، اور کیا ہم نے اس کو ہدی لبنی اسرائیل۔ تو ماسٹر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہماری دلیل ہے ہمارے مذہب پر۔ کس مذہب پر؟ سوچو سوچو، آیت کو سوچو، کوئی اشارہ تک بھی ہو دور دراز تک، اور اس سے تو شیعہ بھی بہتر تھے، وہ کم از کم کچھ نہ کچھ انی جاعلک للناس اماما لفظ تو نکالتے ہیں، وجعلنا للمتقین اماما لفظ تو نکال لیتے ہیں، یا ان من شیعتہ ابراہیم لفظ تو آ گیا، لیکن یہ ڈاکٹر اور ماسٹر عجیب جانور واقع ہوئے کہ ایسی آیت پیش کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق ہی نہیں مسئلہ سے، دور دراز تک کوئی لفظ نہیں جس میں روح کے لوٹنے کا ذکر ہو، یا تعلق کے تصرف کا ذکر ہو، یا حیات کا ذکر ہو، یا کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق ہو۔ اس آیت کو عین پہ لگا کر دور دراز تک سوچتے جائیں، اس آیت کا تو مادہ نزاع کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا اس طرح کے دلائل پیش کر کے لوگوں کے سامنے ڈینگے مارنا کہ ہمارے پاس بھی قرآن کی ایسے ہیں، دلیلیں ہیں، اس کے سوا اس کا کیا مطلب ہے کہ ان بیچاروں کے پاس اپنے مذہب کے اس بات پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں، بالکل عاری ہیں، فارغ ہیں، اور یہ محرف کتاب و سنت کی ہیں۔ ورنہ اس آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں کس معنی، کس لفظ کا معنی ہے، روح لوٹ کے آ گئی، تعلق کے تصرف قائم ہو گیا، یا حیات آ گئی، یا فلاں، اس کا تو مادہ نزاع کے ساتھ دور دور کا واسطہ بھی نہیں، صاف آیت کا معنی باموجود ہے، فلا تکن فی مریۃ من، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، ہم نے کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس میں کیا ہے؟ ماسٹر کہتے ہیں ہم سے پوچھو، یہ جو ہے نا، یہ
اس کا مطلب ہے معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام کے ملنے میں شک نہ کرنا۔ اچھا، باقی انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی معراج والی رات کے نہیں؟ باقیوں کے بارے میں تو نہیں کہا، صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا۔ اگر معراجی ملاقات کے بارے میں شک تھا تو اتنی بات ہوتی انبیاء کی ملاقات میں شک نہ کرنا، یا کہو صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو بزرگوں، یہ ساتھی کچھ پوچھ رہے تھے حضرت تھانوی کی عبارت پر، پرچیاں بھی آ رہی ہیں اور کچھ پوچھ رہے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے مثالی آئے تو کیا ایسے ہو سکتا ہے، یہ بھی کچھ پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے اپنی بات تو نہیں کی، حضرت تھانوی کی ہے۔ لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہم اکابر کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں مانو۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں دلیل کتاب و سنت ہے، اور یہ جو حوالے ہم پیش کرتے ہیں ان کا منہ کالا کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم اکابر کو مانتے ہیں، اور یہ اکابر ہے نا، مانو۔ کیوں نہیں مانتے اکابر کو؟ یہ کون سی بات؟ باقی تحقیقی بات یہ ہے کہ معراج کی رات تمام انبیاء سے ملاقات کا ثبوت میری نظر سے کہیں نہیں گزرا۔ کرینے قیاس بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء سے ملاقات کا ثبوت کہیں نہیں، اور تمام انبیاء کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی کہیں بھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے پیش کرے تو بغیر دلیل کے تمام انبیاء کا قول کرنا یہ ویسی محل نظر ہے۔ جب تمام انبیاء کے لیے ثبوت نہیں تو خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کی بات ہی وہ نہیں ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کے جسد مثالی کی بات ہو بھی صحیح تو جسد مثالی کا کوئی مسئلہ نہیں، کہتا ہے پھر روح نکل کے آئی ہوگی اور یہ ہوا ہوگا۔ میں کہتا ہوں جو خرق عادت واقعہ ہوتا ہے، خرق عادت کی حقیقت اور کنو عقل کے ادراک سے بابرا ہوتی ہے، ورنہ کئی اشکال در اشکال ہے ہر خرق عادت واقعہ میں۔ مثلا حضرت موسیٰ کے ڈنڈے نے سب ڈنڈوں کو کھا لیا، رسیوں کو کھا لیا، تو اب وہ جب سانپ کا کھا لیا، اب جب ڈنڈا بنا تو اسے تو شابیر بن جانا چاہیے، اتنا موٹا تھا، لیکن پھر بھی اسی طرح کا ڈنڈا سارا کچھ کہاں گیا، رسیاں کہاں گئی، وہ ڈنڈے کہاں گئے، تو جہاں عقلی ڈبوتلے ویسے بھی نہیں چلتے۔ تو جب خرق عادت کی کنوں تک عقل کا ادراک ہوتے نہیں، خرق عادت کو خرق عادت کہتے اس لیے ہے۔ تو بہرحال اس پر اور بھی بڑی مثالیں حضرت چلو لمبی ہو جائے گی بات۔ اب یہ آیت دیکھ لو، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ۔ بھائی بزرگوں، اس کا تو کہیں دور دور سے اکاڑوی ماسٹر صاحب کے نظریے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2، دعویٰ بھی دیکھو دلیل بھی دیکھو۔ دعویٰ آپ کے پاس لکھا ہے ہر ایک کے لیے روحیں لوٹ آتی ہیں، ہر ایک کے لیے، کافر کی بھی لوٹتی ہے، مومن کی بھی لوٹتی ہے، سب کے لیے تعلق کے تصرف ہوتا ہے۔ اور پھر چلے بس المن ارسلنا، سب کو چھوڑ گئے صرف انبیاء کے بارے، اور وہاں پر بھی نہ روح کے لوٹنے کی بات، نہ تعلق تصرف کی بات، نہ حیات کی بات۔ پھر آگے چلے، اب سب انبیاء بھی گئے، اب صرف موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی سمجھ نہیں آتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں یہ ثابت ہو بھی جاتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام پہ زندہ موجود تھے، عقیدہ پھر بھی ثابت نہ ہوتا۔ حضرت عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہو کے آگے تھے کہ نہیں؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اب یہ دلیل ہے کہ انبیاء 100 سال کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو واقعات تو حال لا عموم لہا، خرق عادت واقعات میں عموم ہوتے ہی نہیں، تو واقعات تو حال لا عموم لہا وہ حدیثین کا ضابطہ ہے، خوارق میں عموم نہیں ہوتا۔ اور اس لیے یاد رکھو، جہاں پر تو دلیل صرف بات حضرت موسیٰ کی، اور وہاں پر بھی نہ تعلق کی بات، نہ اعادہ کی بات، نہ حیات کی بات، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد اگر لقائے معراج ہو تو حضرت موسیٰ کی لقاء صرف چھٹے آسمان پہ ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی لقاء کہاں ہوئی ہے؟ صرف، اور 9 دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہاں پر حضرت کا جسد انسی تھا یا روح تھا؟
اگر جستے انتری کا ہوگے تو پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر روح تھا تب بھی ہمارا انتریا ہے، اور جستے انتری تھا تب بھی ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ یہ بے ایمان ہے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بقول اپنے، ہمارے لیے اپنے بقول، یہ وہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کا یہ مطلب ہی نہیں، اس کا معراج کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کا ان کے دعویٰ کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور پھر اس میں ایک حضرت موسیٰ کی بات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کہاں ہوئی؟ چھٹے آسمان پر، وہ نمازوں والا مسئلہ جو تھا، 50 نمازیں ملی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا چیز ملی ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت نے فرمایا تیری امت لا تطیق کو، وہ طاقت نہیں رکھے گی، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پھر واپس گئے، ترتیب کروائی، 5 ماہ پھر آئے، پھر گئے، پھر 9 پنجے 45 تجھے بنتی ہے، 9 ملاقاتیں تجھے بن رہی ہے نماز کی تقسیم میں۔ تو اب جو کہتے ہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں تھے، ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر 50 ہی پڑھا کرو نام مرادو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ 5 تو تب رہیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ماننا پڑے گا؟ چھٹے آسمان پہ۔ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو ملاقات بھی ہوئی چھٹے، اگر معراج کی بھی ہو تو یہ دلیل ہماری بنے گی یا ماسٹر کی؟ پتہ نہیں ان کا دماغ خراب ہے، اپنے خلاف بھی جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ربا تعلیم القرآن والقرآن یلعنہ، یہی مطلب ہے بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن ان سے لعنت کرتا ہے، یعنی قرآن کا جب مطلب بگاڑتے ہیں۔ اب قرآن کی لعنت یہی ہے، آیت کو فٹ کر رہے تھے اعلی حق پر اور فٹ ہو گئی اس پر، والقرآن یلعنہ کا عملی نمونہ سامنے آ گیا۔ اب دیکھو میں نے بات پوری کر دی، لیکن تحقیق آیت کے طور پہ چونکہ انہوں نے منہ ماری کی آیت کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں آیت پر ظلم نہ ہو، اس کا پورا معنی آپ کے سامنے آ جائے۔ اب ہم تحقیق آیت کرنے لگے ہیں، جواب دے چکا ہوں۔ دیکھیں احتمال نمبر 1، پہلا احتمال ان لقاء موسیٰ ربہ لا تکن فی مریۃ من لقائہ کا معنی من لقاء موسیٰ ربہ، موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا۔ مدارک صفحہ 330 جلد 2، مابرتی صفحہ 366 جلد 4، زاد المسیر صفحہ 443 جلد 3، مظہری صفحہ 194 جلد 9، جہاں پر آیت کا معنی کیا ہے؟ ان لقاء موسیٰ ربہ، آیت کا مطلب ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنے رب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں شک نہ کرنا۔ نمبر 2، جہاں من لقاء موسیٰ الکتاب فلا تکن فی شک من لقاء موسیٰ الکتاب بالقبول، فرمایا اس میں شک نہ کرنا جو میں نے مانا کیا، ماں قبل میں بھی کتاب کی بات، ماں بعد میں بھی سیاق بھی یہی بتا رہا ہے۔ تو مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، حضرت موسیٰ کو تورات ملی تھی اس میں شک نہ کرنا۔ قرطبی صفحہ 99 جلد 14، سراج منیر صفحہ 308 جلد 5، المحرر الوجیز صفحہ 364 جلد 4، مدارک صفحہ 330 جلد 2، البحر المحیط صفحہ 199 جلد 7، سمرقندی صفحہ 32 جلد 3، زاد المسیر صفحہ 443 جلد 3، تفسیر عثمانی صفحہ 556، ماجدی کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے 838 صفحہ۔ احتمال نمبر 3، من لقاء الکتاب لا تکن، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، آپ کو بھی کتاب دی، آپ کو جو کتاب دی من لقاء الکتاب میں شک نہ کرنا، اے لقائہ کذالک الجنس والضمیر المذکور للکتاب، یہ ضمیر مذکور کتاب کے لیے روح المعانی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور آپ کتاب جن سے کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، یہ احتمال بھی آ گیا۔ احتمال نمبر 3، اور اس پر حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں روح المعانی یہ صفحہ 184
جلد 21 سراج منیر، صفحہ 308 جلد 5 کشاف، صفحہ 390 جلد 3 تفسیر کبیر، صفحہ 161 جلد 25 بیان القرآن، صفحہ 156 جلد 3 تفسیر ماجدی، صفحہ 838۔ یہ سرخ تیلا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سرخ تیلا۔ ہاں بھائی، یہ صفحہ نمبر 4، وہاں سرخ تیلے تک پہنچو تو صحیح، ابھی تو شہر سے نہیں نکلے۔ من لقائے کا اذا کما، اب من لقائے کا اذن، اذا صحیح کر لو، من لقائے کا چوتھا احتمال، من لقائے کا اذن، اور یا کے ساتھ ہے بزرگوں، آدھوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ من لقائے کا کمال کیا موسیٰ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان کو عیسائیں دی گئیں، میرا پیغمبر تجھے بھی عیسائیں دی جائیں گی، عیسائیں ملنے میں شک نہ کرنا، تجھے بھی عیسائیں ملنے میں شک نہ کرنا۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہے، جو آیت نکال کے بتا دے گا 10 روپے انعام دوں گا، تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ، لیکن پورا انتباہ ہو۔ من لقائے کا اذا کما لقیا موسیٰ، میرے پیغمبر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ان کو تکلیفیں ملی، آپ کو بھی تکلیفیں ملیں گی، ان تکلیفوں کے ملنے میں شک نہ کرنا۔ قرطبی صفحہ 99 جلد 14 سراج منیر، صفحہ 308 جلد 5 المحرر الوجیز، صفحہ جہاں پر 364 جلد 4 ماوردی، صفحہ 366 جلد 4 البحر المحیط، صفحہ 199 جلد 7 الکبیر، صفحہ 148 جلد 25 زاد البصیر، صفحہ 443 جلد 3 احتمال نمبر 5، من لقائے موسیٰ یوم القیامہ، من لقائے کا موسیٰ یوم القیامہ، حضرت موسیٰ لا تکن فی مریۃ من لقائہ، کب لکھا ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کرنا۔ قرطبی صفحہ 99 جلد 14، کشاف صفحہ 309 جلد 3، مدارک صفحہ 330 جلد 2 ماوردی، صفحہ 366 جلد 4 سمرقندی، صفحہ 36 جلد 3 احتمال نمبر 6، من لقائے البعث، من لقائے البعث، لا تکن فی مریۃ من لقاء، من لقاء البعث، قیامت کے آنے میں شک نہ کرنا، من لقاء البعث، ومن کان یرجو لقاء ربہ، یہ لقاء بعث ہے، قیامت کے دن میں شک نہ کرنا۔ البحر المحیط صفحہ 199 جلد 7 سمرقندی 32 جلد 3 احتمال نمبر 7، من لقائے کا موسیٰ لیلۃ المعراج۔ اب ماسٹر کو دیں گے تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، 6 نظر نہیں آئے بلکہ 7۔ اگلا بھی اس نے لیا من لقائے کا موسیٰ لیلۃ المعراج، معراج کی رات موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرنا۔ کشاف صفحہ 390 مدارک، اسی طرح ماوردی احتمال نمبر 8، وفل کلام تقدیم و تاخیر، کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اور ملمانا اس سے پہلے والی آیت قل یتوفاکم ملک الموت، چلو اس کی تشریح انشاءاللہ کل ترجمے میں کر دوں گا کہ تمہیں فوت کرتا ہے ملک الموت، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بس ملک الموت کے ملنے میں شک نہ کرنا، ملک الموت کے ملنے میں شک نہ کرنا۔ یہ احتمال نمبر 8 بھی آ گیا۔ قرطبی سراج منیر المحرر الوجیز بحر محیط۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کے اندر 8 توجیہات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 8 توجیہات۔ ماسٹر نے 7 چھوڑ دی، ایک کے قریب آیا اور وہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑی بفضل اللہ۔ اگر معراج کی ملاقات ہو تو چھٹے آسمان کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو وہاں 9 ملاقاتیں کٹھی ہیں، تو چھٹے آسمان کی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، بیت المقدس میں ہو تب بھی۔ یہاں پر ماسٹر ایک اور بھی شیطانی صاحب ملاتا ہے جی، کثیف عامر میں
آپ نماز قبر میں پڑھ رہے تھے، اس سے پوچھ ملاقات ہوئی تھی باپ؟ نماز کی تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، کثیف عامر والی قبر میں ملاقات ہوئی تھی؟ اب بولو بزرگوں، ایسا نماز پڑھنا اس کی بات تو بعد میں آ رہی، اس کا نمبر ہی نہیں ابھی۔ ملاقات ہوئی تھی قبر میں، اگر ہے تو پیش کر، نماز میں ملاقات ہوتی ہے تو جہاں لقائے ہی نہ قبر پہ فٹ ہو سکتا ہے، یہ صرف یا بیت المقدس میں یا آسمانوں پر۔ بیت المقدس میں بھی لقاء ثابت نہیں ہوگی، لقاء ثابت ہوگی تو آسمانوں والی لقاء ثابت ہوگی، اور آسمانوں اور جہاں پر بھی لفظ لا تکن فی مریۃ من لقائے ہی، ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہاں پر ہوئی؟ سمجھو بات، یہ آسمانوں پر، اور کسی جگہ پہ ملاقات نہیں۔ اگر ہے تو پیش کر۔ اس روایت سے کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ جی مررت بقبر موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، تو اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ وہ صلاۃ والا مسئلہ ہی نہیں، ابھی تو مسئلہ ملاقات والا کر رہا ہے۔ وہاں پر ثابت کر ملاقات ہونا، وہاں پر ملاقات کا فہم ہی نہیں۔ تو ملاقات ایک ہی جگہ پہ ثابت ہے جہاں نمازوں کے اندر تخفیف ہوئی، اور وہ چھٹا مقام ہے، چھٹا آسمان ہے، کتب حدیث اسی پر ناطق ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ تو سمجھ آئی بات؟ یہ بات بھی ختم۔ قرآنی دلائل مک ہیں، یہ قرآنی ادلہ کٹیا تھی، جس کی بنیاد پر کہتے ہیں شاذ التوحید والے اہل سنت سے خارج ہیں، اور یہ اہل سنت ہے۔ پتہ نہیں یہ اہل سنت کہاں سے نکلی۔ اس لیے نیچے ایک فائدہ لکھا ہے لقیہ فی السماء، جو کہتے ہیں نا ملاقات موسیٰ میں لیلۃ المعراج، تو وہ وضاحت بھی کر رہے ہیں لقیہ فی السماء۔ حضرت موسیٰ کہاں ملے تھے؟ فرض علی النبی 50، پوری 50 نمازوں والی بات۔ یہ فائدہ جان بوجھ کر میں لے آیا ہوں کہ ہماری ہر بات اکابر کی اتباع میں ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات ہم نہیں کرتے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں سمرقندی ابو لیث نے تفسیر میں لکھی۔ آپ یہ ختم ہو گیا جی، اب اور قرآنی دلیل سنو، اور ذرا خیال بھی کرو کہ بے حیا بات حق کے خواہی کن۔ کہتا ہے شبو ازواج مطہرات سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ حضرات انبیاء کرام حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ سمجھے ہو بات؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کے نہ ہونے کی وجہ آپ کی حیات ہے، اگر حیات نہ ہوتی تو ازواج مطہرات کا نکاح ہو جاتا۔ تو سمجھ کوئی نہیں آپ کو؟ تو ابتدان تو اس سے کہو مولوی صاحب پہلے اپنی ماں سے نکاح کر کے دکھا، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں نہیں، لیکن یاد رکھو وہ دھوکہ دیں گے۔ مائیں کس میں؟ ازواجہ امہاتکم، مائیں کس میں ہیں؟ تمام کے تمام مفسرین کا اجماعی مسئلہ ایسی تعظیم ہننا بحرمت نکاح ہننا، ہیں جس میں فی تعظیم ہننا بحرمت نکاح ہننا، تعظیم میں اور حرمت نکاح میں ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ قرآن نے مائیں قرار دیا۔ اگر ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو مولوی صاحب کو کرنا چاہیے پہلے ہمیں دعوت دے، پھر ہم دیکھیں گے ماں سے کیسے نکاح ہوتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اور ماں سے نکاح ہوتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ایک بات۔ دوسرا، اگر علت حیات ہے تو شہید کی بیوی تو آگے نکاح کر جاتی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بطور مناسبہ سے اگر عدم نکاح نہ کرنے کی وجہ حیات ہے تو انبیاء کی حیات دلالت النفس سے ثابت، اور شہداء کی عبارت النفس سے پوری وضاحت آ چکی ہے پہلے، تو عبارت النفس سے جن کی حیات ثابت، ان کی بیوی کیوں آگے نکاح کر جاتی ہے؟ علت وہاں پر بھی موجود ہے۔ یدار الحکم علی علت ہی، ضابطہ حکم علت سے ہوتا ہے، تو حیات وہاں پر بھی ہے، شہید کی بیوی کیوں نکاح کر سکتی ہے؟ تو سمجھ آئیے؟ پہلی بات، پہلا جواب کہ سب سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے
یہ کہنا کہ نبی کی بیویوں نے نکاح کیوں نہیں کیا، پتہ لگا آپ حیات، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر موت آ جاتی تو بیویاں آگے نکاح کر سکتی تھی. حالانکہ قرآن نے انہیں کیا کہا، مائیں، اور ماں کس بات میں، یہ ابھی آئے گا. ماں سے جس طرح ماں حرام ہوتی ہے، سمجھو بات، ماں مجازن کہا، حقیقتاً تو مائیں نہیں ہے نا، لیکن تشبیہ بھی ہے ماؤں کے ساتھ. کس بات میں؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا حرام، اسی طرح نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی تمہارا نکاح کرنا حرام. جس طرح تمہاری ماؤں کی تعظیم تم سے واجب، اسی طرح نبی کی بیویوں کی تعظیم بھی تم سے واجب. اس پر کوئی اشکال کر کے دیکھے، کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ازواج مطہرات کو ماں قرآن نے کہا کس معاملہ میں؟ اسی نکاح والے معاملہ میں، اسی تعظیم والے معاملہ میں. لفظ کا اطلاق بھی اسی علاقہ کی وجہ سے ہوا، وہ تمہاری مائیں ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح تم اپنی ماؤں سے نکاح کرنا تم پر حرام، اسی طرح نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی تم سے حرام ہے. اب بے حیا کہتا ہے کہ نکاح پھر کیوں نہیں ہوا؟ میں حیران ہوں، لوگ سنتے ہیں بڑے مزے سے، سبحان اللہ، کیسی دلیل دی ہے. اگلی بات، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یا ازواج مطہرات کی یا دونوں کی اختصاص ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ مقام صرف ازواج رسول کو ہے، ہر نبی کی بیویوں کا یہ مقام نہیں. او بزرگوں، یہ خصوصیت کس کی ہے؟ صرف ازواج مطہرات کی، ہر نبی کی بیویوں کا یہ درجہ نہیں، نہ یہ حکم ہے. پتہ نہیں آپ کو میری بولی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر حیات کس کی معنی ہے؟ صرف نبی پاک کی. یہ تو کہتے ہیں انبیاء زندہ، اور دلیل دینے کے لیے امام الانبیاء، اور وہ بھی دلیل کا کوئی تعلق دعوت کے ساتھ بھی نہیں. سمجھ آئیے بات؟ اور خصوصیت تب بنتی ہے امتی کے وجود میں روح جب تک رہے، یا روح کا تصرف رہے، چاہے باطن ہی کیوں نہ ہو، دائرہ نبی ہو، نائم ہو. مولوی صاحب سے نیند آتی ہے، نکاح ٹوٹتا ہے، حالانکہ آدھا تعلق ختم. معلوم ہوتا ہے روح کا کچھ بھی تعلق جسم کے ساتھ ہو تو امتی کی بیوی بھی آگے نکاح نہیں کر سکتی. اگر اس حیات کی بنیاد پر نبی کی بیوی بھی آگے نکاح نہ کر سکے تو امتی اور نبی میں فرق کیا رہے گا؟ تو سمجھو بات، اگر حیات ہو تو امتی کی بیوی بھی آگے نکاح نہیں. تو یہ مولوی جلسوں پہ جاتے تو دیکھیے وہ چلی جاتی، یا مولوی صاحب سو جاتے، نکاح ٹوٹ جاتا. تو سمجھ آئیے بات. لیکن مولوی صاحب کی بیوی بھی آگے مولوی صاحب کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق، تصرف یا اعادہ کا مطلب ہے دخول ہو، حلول ہو، موجود ہو روح، حیات دنیا والی باقی ہو. مولوی صاحب کی بیوی بھی آگے نکاح نہیں کر سکتی. اگر کوئی حیات نبی کے لیے مانے تو پھر نبی کی کوئی خصوصیت بنے گی. خصوصیت تو تب بنتی ہے کہ نبی پہ موت بھی آ جائے تو بیوی آگے نکاح نہ کر سکے. کچھ سمجھ آئیے بات. اصل وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کی بیویاں، سمجھو بات، ان کے ساتھ نکاح نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی. اس پر آئے گی حضرت حذیفہ سے روایت بھی، اور حضرت حذیفہ نبی کا ایک وجہ نبی کا صحابی بیان کرتا ہے، اور ایک 14ویں صدی کا سکول ماسٹر. تو اب صحابی کی مانیں گے یا ماسٹر کی؟ بولتے نہیں ہیں آپ. اب ذرا چند حوالے دیکھ لو، انشاءاللہ بات آتی ہے. جہاں ازواج مطہرات ادب و حرمت میں مائیں ہیں، سورت احزاب کی آیت لکھی ہے آپ کے پاس. قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں ازواجہ امہاتہم
فی تعظیم حق ہلنا و تحریم نکاح ہلنا. یہ ماں کیوں کہا؟ ان کی تعظیم کے حق میں اور ان کی نکاح کی حرمت کے حق میں. مفسر خاتن فرماتے ہیں ازواجہ امہاتہم، یعنی امہات المومنین فی تعظیم الحرمت اور تحریم نکاح ہننا. اور تعظیم حرمت کے اندر اور نکاح کے حرام ہونے کے اندر الخازن صفحہ 483 جلد 3 علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اے فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام. یہ جو آپ پرچی میں نے ابھی پڑھی نہیں، لیکن جو آپ پرچی لکھ رہے ہیں دماغ کی خرابی ہے. میں جس بات پہ زور لگا رہا ہوں آپ کو سمجھے کہ بغیر پرچی لکھیں گے. آپ بڑی بات ہے کہ میں نے ابھی تک پڑھی نہیں، لیکن آپ کی پرچیاں جو آنی ہیں مجھے پتا ہے. آپ نے پرچی یہ لکھنی ہے انما المؤمنون اخوہ، وہ روحانی اور رسمی کا چکر چلا کے. لیکن جو میں نے بات کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. میں کیا بات کر رہا ہوں کہ امہات المومنین کو ماں قرار کیوں دیا گیا ہے؟ پتہ نہیں آپ پرانے چیزیں جو ان الخطباء یوسوسون فی صدور الناس وہی لے کر بیٹھتے ہیں. میری بات سمجھو غور سے. میں کہتا ہوں ماں ہے کس بات میں؟ ماں ہے فی تحریم نکاح ہننا. پتہ نہیں آپ کو میری بولی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا نسبی روحانی رشتوں کی بات بھی نہیں. یہ وہی آ گئی نا، وہی میں نے پڑھی نہیں تھی پڑھی، وہی پڑھ گئی. مجھے پتہ ہے تمہاری تحقیقوں کا. بات سمجھتے نہیں اور پھر پرچیاں لکھتے ہیں. اور سمجھو بات، میرا طرز استدلال بطرز ثابت کسی کا بھی نہیں. میں جس انداز سے استدلال کر رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو اشکال ہے ہی کوئی نہ. کوئی پتہ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ پہلے سمجھا کرو استدلال اور بعد میں پرچی لکھی کرو. پرچی میرا پہلے کمرے سے لکھ کے آتے ہیں. ہاں ذرا خیال کرو. یہ اس پر حوالہ یہ آ رہے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں اے فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام. مائیں کس میں؟ حرمت میں، احترام میں، عزت میں، اکرام میں، عظمت تعظیم میں. ابن کثیر اور اسی طرح علامہ ادرسی فرماتے ہیں مثل امہاتہم فی التوقیر والاحترام وبعض الاحکام من تحریم نکاحہن. کس میں مائیں ہیں؟ نکاح کی حرمت میں. بغیر تعلق البحر المحیط ابو سعود فرماتے ہیں الامہات فی التحریم والاستحقاق التعظیم. ابو سعود کوئی تحریم والا مسئلہ. قرطبی فرماتے ہیں فی تعظیم حق ہننا. آپ کی پرچیوں کو توڑنے کے لیے میں نے سارے حوالے لکھے ہیں. فی تعظیم حق ہننا و تحریم نکاح ہننا. ماں کس میں ہے؟ اس تعظیم عظمت تعظیم کرنے میں اور نکاح کے حرام ہونے میں. قرطبی معین الدین فرماتے ہیں فی توقیر والتحریم نکاح ہننا. حاشیہ جلالین ہے توقیر اور تحریم نکاح میں. علامہ دریا بادی فرماتے ہیں فی تعظیم حق ہننا و تحریم نکاح ہننا. یہ بھی اسی طرح اپنے ان کے تعظیم کے حق میں، نکاح کے حرام ہونے کے حق میں. ماجدی اسی طرح بغوی فتح القدیر در منصور صفوۃ التفاسیر بوت القرآن روح المعانی بیان القرآن تفسیرات احمدیہ. یہ سب مفسرین کیا کہتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کو کس معنی میں ماں کہا گیا؟ نکاح کے حرام ہونے کے معنی میں. کس معنی؟ جس طرح سچی ماں سے نکاح حرام ہے، اس مسئلہ میں ازواج مطہرات بھی آپ کی مائیں ہیں. وہ سمجھ آئیے بات. ماں کہا اسی حرمت نکاح کی وجہ اور اس کی حق تعظیم ہننا. تعظیم فی تعظیم والحرمت والاکرام میں مائیں ہیں. اب سارے اشکار رفع ہو گئے. پردے میں نہیں، فلاں میں نہیں، ساری چیزیں گئی. ماں اور سارے آکام میں نہیں ہے. یہ جو بیٹی کے ساتھ نکاح فلا فلا، ماں ہے کس میں؟ تعظیم اور حرمت میں. تو سمجھ آئیے بات. یہ بات ختم. آگے
جس پر کوئی اشکال ہے پرچی لکھو، لیکن استدلال سمجھ کر۔ یہ خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خصوصیت اگر زندگی علت سمجھی جائے تو خصوصیت نہیں رہتی۔ کیا مطلب؟ کیونکہ زندہ امتی کی بیوی بھی آگے نکاح کر سکتی نہیں ہے، تو پھر نبی کی خصوصیت کیسے ہوگی؟ انبیاء کی خصوصیت کیسے ہوگی؟ اس لیے فإنها من الخصوصیات، یہ حوالہ بھی آ دیا، یہ خصوصیات سے ہے۔ فلا یحرم نکاح ازواج من عداہ من الانبیاء من بعدہم علی احد من اممہم۔ روح المعانی والا کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان کی بیویاں ان کی امتوں پر ان کے بعد حرام نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پتہ کہتا کوئی نہیں لگا۔ یہ خصوصیت کس کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ یہ مولانا منظور احمد نعمانی فرماتے ہیں اسی طرح ازواج مطہرات کو جو خصوصی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ بھی یکساں طور پر ان سبھی کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں ازواج امہاتہم فرما کر ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کی اس لفظ پہ ذرا غور، اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ہر امتی اور ہر صاحب ایمان کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا ابد الآباد تک اس طرح حرام قرار دیا گیا ہے جس طرح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ اور ملا کو کہو پہلے اپنی حقیقی ماں سے نکاح کر پھر ازواج مطہرات کی بات کرنا، اور تجھے شرم بھی آنی چاہیے۔ معارف الحدیث یہ آ گیا۔ اب وجہ جواب نمبر 3 اس میں اثر وجہ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ہے نبی کا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال لامرأتہ، اس نے کہا اپنی بیوی کو ان شئت لن تکونی زوجتی، اگر تو ان تکونی، اگر تو چاہے کہ میری زوجہ رہے جنت میں، فلا تتزوجی بعدی، تو میرے بعد پھر کسی اور خامد سے نکاح نہ کرنا۔ فإن المرأة فی الجنت، اس لیے کہ عورت جنت میں لآخر ازواجها فی الدنیا، وہ دنیا کے اندر آخری زوج خامد کے ساتھ ہوگی۔ اگلے جملے پہ نشانی لگاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں فالے بولو فالے کا حرم اللہ علی ازواج النبی ان جنکحن بعدہ لأنہن ازواجہ فی الجنہ۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اب ایسے حوالہ جات کے ہوتے ہوئے ماسٹر کو کیا کہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں بیوی کو میرے بعد، میری موت کے بعد کسی دوسرے خامد سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ ثابتہ ہے کہ بیوی جائے گی دوسرے خامد کے پاس۔ اور کہتے ہیں فالے دالے کا، اب یہ علت قرآن میں موجود ہے، دالے کا یؤذن نبی، یہ بات نبی پاک کے لیے باعث ایذا ہے، اور ایذا کب؟ قیامت کے دن نعوذ باللہ آپ اپنی بیوی کو کسی اور خامد کے ساتھ جاتے ہوئے جنت میں دیکھیں گے تو اس سے ایذا نہیں ہوگی؟ یہ اثر وجہ ہے۔ فلذالک کا حرما، یہی وجہ ہے کہ حرام کر دی گئی ازواج نبی کہ نکاح کریں بعد آپ کے لأنہن، اس لیے کہ وہ ازواج فی الجنہ، ازواج مطہرات جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں۔ وہ سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ فریق مخالف کی ڈھٹائی اور بے حیائی کو بھی دیکھتے ہو۔ حیات سے دلیل کوئی نہیں ملی، اتنی بے حیائی بھی قبول کر لی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی اپنے مدعا پر دلیل شلیل کوئی نہیں۔ اب جہاں پر دیکھو یہ کہا آیا، یہ سنن کبریٰ امام بینکی کی صفحہ 111 جلد 7 الدر المنصور صفحہ 104 جلد 5 خطیب کی تفسیر، یہ بھی صاف السراج المنیر لأنہن امہات المومنین فلأنہن ازواجہم فی الجنہ فلأن المرأة فی الجنة مع آخر ازواجها قالہ القشیری،
یہ ہوئی ہے پہلی وجہ کہ وہ امہات المومنین ہے، اس لیے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ کہ وہ آپ کی بیویاں ہیں جنت میں بھی، اور لأن المرأة اس کی علت اس لیے کہ عورت جنت میں اپنے آخر الازواج کے پاس جائے گی۔ سراج منیر یہ صفحہ نمبر 373 جلد نمبر 5۔ سبحان اللہ، کیا معارضہ ہے، کیا معارضہ ہے۔ ان مفسرین اور نص قرآنی کے مد مقابل کسی کی بات حجت نہیں، بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو، کسی کی بات حضرت حذیفہ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، اور یہ جو بات لکھی کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ میراث اس لیے نہیں تقسیم ہوئی اور بیویاں وہ حرمت اس وجہ سے ہے، تو وہ صاحب بھی غلط کہتے ہیں، جو صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ نص اور اصول کے مد مقابل ہر کیل قول، اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے اکابر کی بات نقل حجت نہیں جب تک کہ سند نہ تلاش کی جائے۔ یہاں تو حاجی امداد اللہ صاحب کی باتیں آپ نہیں مانتے، حاجی امداد اللہ صاحب عید میلاد مناتے، جلوس نے وہ قیام کرتے اس میں میلاد میں، اور جہاں حضرت گنگوئی کے سامنے ذکر کیا گیا تو حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ جہاں دینی مسائل میں حاجی صاحب کی بات حجت نہیں ہے، دینی مسائل میں حاجی فتاوی رشیدیہ میں ہے، تو یہ قول کٹورے کسی اور کو دکھانا، یہ ذرا دیکھیں حضرت حذیفہ کے فرمان کے بعد کون سی گنجائش ہے۔ اور خطیب شربینی یہ ان بزرگوں سے بھی بڑے تھے، ملا جیون فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فَلَذَا حُرِّمَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَن يَنكِحْنَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ۔ یہ آگے آ گیا مولانا امیر علی ملیہ بادی فرماتے ہیں تمام صحابہ، دیکھو تمام صحابہ اور تابعین و علماء امت سب متفق ہیں اور اجماع رکھتے ہیں کہ ازواج رسول سے نکاح کرنا قطعاً حرام، اس واسطے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں، اس واسطے کہ وہ سب مومنوں کی اور دنیا آخرت میں آپ کی زوجات ہیں، مواہب الرحمان۔ بس یہاں پر بات ختم۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، میں اس کا خلاصہ بیان کروں۔ ازواج مطہرات کا نکاح نہ ہونا، اس پر آپ حوالہ جات پڑھ چکے ہیں، اور میں نے بتایا اگر حیات علت ہے میرے معارضے کا جواب دو، شہید کی بیوی کیوں آگے نکاح کر سکتی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ البتہ بعض کتابوں میں بعض حضرات نے یہ آپ کو مضمون مل جائے گا کسی بزرگ کی کتابوں میں کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ، اب یہ بزرگ کی ذاتی رائے ہے، شرعاً کوئی حجت نہیں۔ حضرت نانوتوی نے خود لکھا ہے کہ متقدمین نے اسے استدلال ہی نہیں کیا، متقدمین نے یہ وجہ نہیں بیان کی، تو جب متقدمین نے نہیں کی، مولانا سرفراز صاحب خود لکھ رہے ہیں سماع الموتیٰ میں کہ متاخرین کی بات بغیر دلیل کے حجت نہیں ہوگی۔ تو اب اگر کوئی دلیل ہے پیش کرو، اور یہ تو سارا ویسے سر درد ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، مولویوں نے قرآن دیکھا نہیں، قرآن کہتا ہے لا تنکحوا، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، نکاح نص قطعی موجود ہے۔ اب نکاح کیوں ناجائز ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن تو کہتا ہے، قرآن نے منع کیا اس لیے ناجائز ہے۔ قرآن نے کیا کیا ہے؟ اس لیے اب اس کی کوئی علتیں تلاش کرے تو وہ خود علتی ہوگا۔ حکمتیں تو تلاش کی جا سکتی ہیں اور حکمتیں میں نے بیان کی ہیں، لیکن اس کی علتیں اور لم وہ کیسے تلاش کرے گا؟ قرآن کی نص آ گئی اور بہت سے شرعی احکام ہیں جن کی علت ہمیں معلوم نہیں۔ مولوی صاحب کا وضو ٹوٹتا ہے، منہ کیوں دھوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ عروج ریح سے ٹوٹا وضو، منہ کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں دھوتا ہے؟ مجھے سمجھائے۔ کیونکہ علت ہی تلاش کرنی ہوتی ہے نا۔ ہاں، حجاب قبول سے نکاح کیوں جائز ہو؟ دو لفظوں سے ساری زندگی کے لیے عورت جائز کیوں ہو گئی؟
اور دو لفظوں سے حرام کیوں ہو گئی؟ لفظوں کا کیا کرے، اس کی علت بتائے۔ کتاب قبول سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی ہو جائے گا یا کوئی اور مسئلہ کرنا پڑے گا؟ ہو جائے گا۔ اور دو لفظوں سے طلاق بھی، کیوں؟ علت۔ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں، صبح کے 2 کیوں ہیں، ظہر کے 4 کیوں ہیں؟ علت کیا ہے بتاؤ؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ رمضان کیا مہینہ میں قرآن کیوں اترا، اسے فضیلت کیوں ملی، شعبان میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور مولوی صاحب انسان کیوں پیدا ہوئے، خنزیر کیوں نہیں بنے؟ اس کی کیا علت ہے؟ آخر کوئی چیز تو خنزیر بھی بن گئی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب بن جاتے، اس کی کوئی علت؟ پتہ نہیں آپ کو میری بولی بھی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میں نے بات بتا دی جو اکابر نے کر دی، اور یہ جو بات کی جن اکابر کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کے بھی اکابر ہیں، اور صاف نفس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کے بعد کسی کے قول کٹورے وہ شرعی حجت نہیں، مقلد کا قول ویسے بھی دور رہے۔ جہاں پر قرآن مقدس کا معنی میں نے بیان کرنے کے لیے کوئی اگر کہ آپ نے تفسیروں کے حوالے دیے، میں نے کا اطلاق کا معنی متعین کیا ہے کہ کیوں کہا گیا، اور حضرت حذیفہ سے معنی متعین کیا ہے، اور قرآن پاک کی نفس کے اندر ہے نکاح نہیں کرنا، اور میں نے معارضہ پیش کیا اگر حیات علت ہے پھر شہید کی بیوی کیوں آگے نکاح کرتی ہے؟ اب فوجی کا خط کوئی پڑھتا رہے، پتہ ہے نا فوجی والے خط کا؟ رسول پاک کی شبہ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا تقسیم نہ ہونا آپ کی حیات دنیاوی حقیقی حصے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویسے انبیاء کی وراثت مالی ہوتی ہے، کوئی پتہ شتہ نہیں چلا، وراثت مالی ہوتی ہے، لیکن چونکہ موت نہیں آئی نا۔ اچھا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، آپ حیات میں ذرا غور سے سنو۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اگر آپ کی حیات ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی روح مبارک جب سے اقدس سے جدا مانی جائے، اور آپ کی حیات برزخی مانی جائے، دنیاوی نہ مانی جائے، برزخی مانی جائے، تو پھر یہ دونوں حکم نہیں ثابت ہو سکتے، نہ میراث والا نہ نکاح والا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے؟ حضرت نانوتوی کہتے ہیں اگر آپ کی حیات ایک منٹ کے لیے بھی انقطاع مانا جائے، خروج روح مانا جائے، برزخی کہا جائے، ایک سیکنڈ کے لیے، منٹ کے لیے بھی، تو پھر یہ کہنا کہ نکاح نہیں ہوا اور میراث تقسیم نہیں ہوئی یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی وہ برزخی حیات علت بن سکتی نہیں۔ اگر روح نکلے تو ایسی حیات یہ علت بن سکتی نہیں، اس لیے ان سے پہلے یہ بھی طے کروا لیا کرو کہ تمہارا نظریہ کون سا ہے، حیات برزخی والا انقطاع روح ایک دفعہ ہوا یا نہیں ہوا، استطار ہے یا انقطاع ہے، یہ بھی طے کرا لو۔ حضرت نانوتوی بھی کہتے ہیں اگر ایک منٹ کے لیے روح جدا مانی جائے اور آپ کی حیات برزخی مانی جائے تو پھر دونوں حکم نہیں ثابت ہو سکتے، یعنی پھر وہ حیات برزخی یا حیات بادل انقطاع، وہ حیات جو ہے بعد خروج روح، وہ حیات کے ہوتے ہوئے نکاح کا نہ ہونا یہ بھی غلط اور میراث کا نہ ہونا یہ بھی غلط، دونوں حکم سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ جبکہ یہ کیا کہتے ہیں، ایک بات لے لی آب حیات کی اور باقی پوری کی ترتیب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ایک دفعہ روح نکلی اور ایک دفعہ برزخی بھی ہے دنیاوی بھی ہے، برزخی بھی ہے دنیا، جب برزخی ہے پھر حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ دونوں وجہ نہیں بن سکتی، حیات ان دونوں کے لیے علت نہیں بنتی، عدم نکاح کے لیے، عدم توریث کے لیے۔ تو سمجھ آئیے بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہوتی، یعنی آپ کی روح مبارک جسد اقدس کے اندر نہ ہوتی اور تعلق تصرف بھی نہ ہوتا تو پھر آپ کی میراث تقسیم ہو جاتی۔
او بزرگوں، پھر آپ کی میراث تقسیم، آپ کی میراث جو تقسیم نہیں ہوئی اس کا اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ کی حیات دنیا بھی ہے، یعنی روح جیسے اقدس کے اندر ہے یا روح کا تعلق ہے، تصرف ہے، اس لیے آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں بنیاد ذہن میں رکھو، اس نے کہا کہ میراث اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کہ آپ زندہ ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اگر حیات برزخ کی ہوتی یعنی روح جسم میں نہ ہوتی یا روح کا تعلق تصرف جسم میں نہ ہوتا تو وراثت تقسیم نہ ہوتی۔ آپ کے خلاف دلیل لے آ رہا ہے نا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ روح داخل بھی نہیں، روح کا تعلق کے تصرف بھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں میراث کیوں تقسیم ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر روح داخل نہ ہو، احاطہ بھی نہ ہو، تعلق تصرف بھی نہ ہو تو پھر وراثت کا مسئلہ حل، یعنی پھر وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے تھی۔ تو آپ کی روح جب سے تک ہے اس لیے آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یہی مطلب ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ہمیں وارہ کھاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ ان کا کیا نظریہ تھا؟ ہمارے والا پتہ نہیں، آپ کو میری بولی نہیں سمجھ آ رہی، سو رہے ہیں۔ بنیاد جو بن گئی کہ روح جسم میں ہو یا تعلق کے تصرف ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی، روح جسم میں نہ ہو اور تعلق کے تصرف بھی نہ ہو تو پھر وراثت تقسیم ہو جاتی نہیں، اس لیے ہوئی کہ دونوں چیزیں عدم تعلق بھی اور عدم اعادہ بھی نہیں، یعنی روح اندر ہے یا تعلق تصرف ہے، اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ٹھیک، ہم حل کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے وراثت کا کیا کیا؟ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ روح بدن میں موجود نہیں اور روح کا تعلق کے تصرف بھی۔ اگر حضرت فاطمہ کا عقیدہ ہوتا کہ آپ قبر مبارک میں زندہ ہیں لہذا روح یا تعلق کے تصرف کے ساتھ تو وراثت کا مطالبہ کرتی، اس دلیل میں تو خود بنتے گا۔ اچھا، صرف حضرت فاطمہ نے مطالبہ نہیں کیا، حضرت علی نے کیا، حضرت عباس نے کیا، حضرت عمر کے سامنے ہوا، حضرت صدیق کے سامنے ہوا، سب صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا۔ ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کو بھیجا، انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا، تو صحابہ کا وراثت کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ ایک صحابی کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا کہ وفات کے بعد آپ کی قبر میں حیات احاطہ روح کے ساتھ یا تعلق کے تصرف کے ساتھ ہے، ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ گویا صحابہ کا اجماع ہے کہ موت کے بعد نہ آپ کی روح بدن میں ہے نہ روح مبارک کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ ہے۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وراثت کا مسئلہ چلتا ہی نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ چھوٹی سی جی بس کر دیں۔ اچھا چلو میں اس کو آسان بھی کر دیتا ہوں۔ اصل استدلال یہی ہے، استدلال ایسا ہو کہ فریق مخالف کے سر چکرا جائے کہ اس تمہارے استدلال کی بنیاد پر سب صحابہ کا نتیجہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نہ اعادہ کے قائل ہے نہ تعلق کے تصرف کے۔ ٹھیک، اب ذرا خیال کرنا ہے، بعض صحابہ مطالبہ کرتے ہیں آگے سے حضرت صدیق اکبر جیسا آدمی، وہ یہ نہیں کہتا چونکہ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہے تو مماتی تو نہیں بن گئے، تو زندہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ چلتا ہے، کچھ وراثت کا مطالبہ کرنے والے، کچھ جواب دینے والے، لیکن صحابہ علت بیان کرتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء، نخستوں کا لفظ ہے جہاں، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورت ہو، ہمارا کوئی وارث بنتا نہیں، ما ترکنا صدقہ، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اصحاب رسول کا اکٹھے ہو کر بعض کا وراثت کا مسئلہ چلانا اور بعض کا یہ کہنا کہ انبیاء کی وراثت مالی ہوتی نہیں، یہ سب صحابہ کا اجماع ہے اشاعت التوحید کے عقیدے کی حقانیت پر۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا، اگر سمجھ آ گئی ہے تو، نہیں آئی تو خیر صلاح، پھر پوچھ لینا۔ آگے چلو،
صحابہ سے زیادہ سمجھے ہیں، صحابہ کو یہ وجہ جو نہیں سمجھ آئی، اور اجماع صحابہ کے مد مقابل کسی کو پیش کرنا، ماسٹر کو یا ڈاکٹر کو یا ڈاکٹر کو، یہ ڈاکٹر سارا ہم نہیں مانتے، یہ اپنے پاس رکھے، ہمیں صحابہ کے کام پر اعتماد ہے، اور اہل سنت وہی ہے جو صحابہ کے کام پہ اعتماد کرے۔ اب دیکھو عنوان ہے آپ کے پاس، کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے؟ یہ وجہ، یہ مسئلہ تو صحابہ میں پیش ہو چکا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ایک مسئلہ صحابہ میں پیش ہو، اس کے بعد کوئی ایسی روایت صحیح بھی مل جائے جس سے صحابہ نے احتجاج نہ کیا ہو تو وہ روایت ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسئلہ صحابہ کے درمیان چلا اور کسی صحابی نے وہ روایت پیش نہ کی جو بعد میں ظاہر ہو رہی ہے تو وہ روایت کے موضوع ہونے کی دلیل ہے۔ اگر روایت صحابہ میں ہوتی تو صحابہ اس کو ضرور پیش کرتے۔ تو سمجھ آئیے بات، نور انوار میں لکھا ہے، توسی تلوی میں لکھا ہے، شاکی میں لکھا ہے، پڑھا کے بھول گئے ہو۔ اب ذرا دیکھو، حضرت فاطمہ نے حضرت صدیق اکبر سے میراث طلب کی۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں ان عائشہ کا ام المؤمنین، حضرت عائشہ ام المؤمنین اخبرت ہو، انہوں نے خبر دی ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر، مانگا حضرت ابو بکر صدیق سے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میراثہا، اپنی میراث مانگی۔ ایک فقال لہا ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بخاری شریف حضرت صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول فرما گئے ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، ہم انبیاء کی جماعت کی وراثت ہوتی نہیں۔ کچھ سمجھ آئیے بات کہ یہ بخاری شریف صفحہ 435 پر بھی، 526 پر بھی، مسلم بھی، مسند احمد بھی۔ حضرت عباس نے بھی میراث طلب کی۔ حضرت عروہ کہتے ہیں عن عائشہ ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر، حضرت فاطمہ بھی حضرت عباس بھی آئے بل واسطہ یا بلا واسطہ، حضرت عباس بلا واسطہ، حضرت فاطمہ بل واسطہ، جلتا میں سانے میراثہ ہوما، وہ مانگ رہے تھے اپنی میراث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال لہما ابو بکر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ، وہی آ گیا، ازواج مطہرات نے بھی میراث کا مطالبہ کیا۔ تجھے جو کہتے ہیں حیات ہے اس لیے میراث نہیں، تو اس کا مطلب ہے جو میراث کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ممات کے قائل ہیں، یہ تو آسان ہوگا نا۔ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے، لمحہ جہاں پر پوری عبارت نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اردنا ان جب حسنا عثمان، ارادہ کیا کہ بھیجے حضرت عثمان کو طرف ابو بکر صدیق کے، یسألنہ میراثہن، وہ بھی اپنی میراث مانگ رہی تھی۔ فقالت عائشہ تو علیہ قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت پیش کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہی، جو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ صدقہ۔ بخاری صفحہ 996، اور اسی طرح مسلم حضرت مالک بن اوس، یہ اوس غلط لکھا ہے، یہ حمزہ کے ساتھ ہے، حضرت عمر کے ساتھ تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اجازت لے کر تشریف فرما ہوئے، حضرت علی، حضرت عباس بھی تشریف لے آئے، فیصلہ حضرت عمر کو پیش کیا، حضرت عثمان باقی ساتھیوں نے بھی تلقین کی یہ فیصلہ حل کریں، یہی میراث والا مسئلہ۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں
جس کے اذن سے آسمان قائم ہے اور زمین، حال تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورا تو قال رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقہ قال الرہط، پوری جماعت جو تھی اس نے بھی قد قال ذالک، اس نے کہا آپ کے یہ فرمان ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات فرمائی ہے۔ فاقبل عمر، حضرت عمر متوجہ ہوئے حضرت علی عباس کی طرف، فقال انشدکما باللہ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، هل تعلمان، کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک، آپ نے یہ فرمایا ہے۔ قال حضرت عباس بھی حضرت علی بھی فرمانے لگے قد قال ذالک، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں ہے۔ تو سمجھ رہے ہو میری بات؟ انبیاء کی وراثت مالی ہوتی نہیں، تفصیل مسئلہ فدق میں گزر چکی ہے، وہاں پر پوری تفصیل آ گئی۔ تو اب اس مسئلہ میں یہ خمینی کی طرف سے ہو کر ہمارے مد مقابل آتے ہیں، ادھر سے ہو کر ایران کی طرف سے۔ ان عقائد کی روشنی میں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ اصحاب رسول میں سے کوئی بھی آپ کو قبر مبارک میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ نہیں مانتا تھا، اگر مانتے ہوتے تو میراث کی بات ہی نہ چھیڑتے۔ میراث کی بات چھیڑنے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کی ممات کے قائل تھے اور حیات دنیاوی کے قائل بالکل نہیں تھے۔ بھلا و ماسٹر صاحب کا یہ استدلال کر کے ہمارے موقف کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ حق ہوتے ہی وہ ہے جس کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ابھرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں شبہ نمبر 5، یہ جب چلو آخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی تک 10 روپے کا مستحق نہیں ہوا۔ دیکھا یہ شرطا بھی بیٹھا ہے، من صلی اللہ علیہ وسلم قبری پر پہنچا ہوا ہے، یہ جب آئے گی تو میں رگڑا دوں گا۔ ہاں ابھی تو یہ بہت آگے چڑھی ہے۔ ہاں ایک اور بھی تلاش کرو، یہ بنتا ہے لیکن اصل اور ہے، اصل اور